بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پاکستانی قوم کے کچھ بچے ایسے ہیں جن کی حرکتوں پر ہنسی آتی ہے، غصے کے ساتھ پیار بھی آتا ہے، بالکل ان والدین کی طرح جو اپنے نالائق، بدتمیز اور ڈھیٹ بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی حرکتوں پر ہنستے بھی ہیں، مگر دل ان کے مستقبل کے لیے پریشان رہتا ہے۔ بے بسی میں اپنے رب سے ان کے سدھرنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم کے یہ بچے سب سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا سیل کے پیڈ ملازمین ہیں۔ ان کا تعلق وفاداری سے نہیں ہوتا، مگر یہ اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا سیل پر اپنی ذہنی اور دلی فرسٹریشن نکالتے ہیں، حالانکہ انہیں کسی بھی سیاسی رہنما سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مگر سب کچھ کرنا ان کی جاب کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کا جسمانی نہیں، ذہنی اور معاشی وہ قتل کرتے ہیں جس میں قاتل اور مقتول دونوں وجہ سے بے خبر ہیں۔ کسی کا جی میل اکاؤنٹ، یوٹیوب چینل، فیس بک، انسٹاگرام یا اسمارٹ فون ہیک کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ مجھے ان بچوں پر بڑا ترس آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تخلیق کی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے اور یہ بیچارے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قابل ترس حرکتیں کرتے ہیں۔ جب بغیر سکھائے اور غیر تربیت یافتہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا جائے تو وہ سب کا سر نہیں موڑتا بلکہ زخمی بھی کر دیتا ہے۔ عمران خان ملکی سیاست میں واپس آتا ہے یا نہیں، یہ تو رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستانی سیاست میں صرف نام اور چہرے بدلتے ہیں، کہانی اور کردار وہی رہتے ہیں، لیکن میری آخری سانس تک عمران خان سے یہ گلہ رہے گا کہ ایک ناپائیدار اور بے وفا عہدے کی خاطر انہوں نے قوم کی نوجوان نسل کو اخلاقی پستیوں میں دھکیل دیا۔ عمران خان کے بچے مسلمان نہیں، ان کے پاس نہیں رہتے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں کہ ایک غیر تربیت یافتہ نوجوان لڑکا یا لڑکی پوری نسل برباد کر سکتے ہیں۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی کے پھسل کر گرنے پر کہے لگاتے ہیں، دوسروں کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں اور اسے تکلیف میں دیکھ کر ہنستے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل چوریاں کر کے خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، دوسروں کی قسمت چھین کر اسے نوچتے ہیں، گدھ بن جاتے ہیں، زندہ لوگوں کو جلا کر تماشا دیکھتے ہیں۔ عورت کو رب تعالیٰ نے جسمانی طور پر کمزور اور طبیعت کے لحاظ سے معصوم اور جذباتی بنایا۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے علاوہ تمام عورتوں کو مال مفت سمجھتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے وقت عامیانہ طرز گفتگو کرتے ہیں اور خود کو مرد کہتے ہیں۔ میں ان سب اخلاقی پستیوں کا ذمہ دار اس لیڈر کو سمجھتی ہوں جس نے یہ تمام اسٹینڈرڈ سیٹ کیے اور خوف کے بت توڑ دینے کا مشورہ دیا، پھر سب لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑے۔ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو سامنے دیکھ کر بھی بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ خیر کی نسبت شر اپنی جگہ جلد بناتا ہے، شر نے اپنی جگہ بنا لی، انشاءاللہ خیر حاوی ہو جائے گی، مگر اس کے لیے خود احتسابی کے عمل کی اشد ضرورت ہے، تاکہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ سکیں اور بغیر کسی بڑے نقصان کے آ سکیں، وگرنہ زندگی تو اچھے برے سب لوگوں کی گزر ہی جاتی ہے، بس اوپر کا حساب سب کا مختلف ہوگا۔ چند دن پہلے جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک کالم میں تمام نوجوانوں کو راجہ انور کی کتاب دی ٹیررسٹ پرنس پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے دہشت گرد شہزادہ کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ پڑھا اور اسے اپنی لائبریری میں اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا۔ میں صرف نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نقصان سے پہلے سنبھل جائیں، دوسروں کے مہرے نہ بنیں، ورنہ آپ کے ہاتھ صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، کیونکہ کہانی وہی رہتی ہے، صرف کردار بدل جاتے ہیں۔